والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے والے آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کائنات کا نظام دو ہستیوں سے چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل بھی اپنے ہر بندے کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور حضور کی نظر نبوت بھی اپنے ہر امتی کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ اسی عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ کہ میں درود یہاں بیٹھ کر پڑھوں گا، میرے نبی مدینے میں میرے درود کو سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تہجد کے وقت کچھ سی رہی تھی اور سیتے سیتے سوئی میرے ہاتھ سے گر کر زمین پر آ گری اور اتفاق سے میرا چراغ بھی بجھ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں تھی۔ اسی پریشانی میں نور کے چہرے والے حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے، میرے حضور کے نور والے چہرے کی برکت سے میرا پورا گھر نور علی نور ہو گیا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اور نور کیوں نہ چھاتا کہ میرے نبی کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے نور سے میں نے اپنی گمشدہ اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے، میرے آقا کی مبارک پیشانی سے جب میں نے نور چمکتے ہوئے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مبارک چہرہ کتنا نورانی ہے، نور والا ہے، برکتوں والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا چہرہ بڑا نور والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، ضیاء بار ہے، لیکن اے عائشہ کل قیامت کے دن ایک شخص وہ بھی ہوگا جو میرے اس چہرے کو نہ دیکھ سکے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہوگا، وہ بدبخت کون ہوگا، وہ ہلاک ہو جانے والا شخص کون ہوگا جو کل قیامت کے دن آپ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی معی اسمی، وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ کل قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ ہم غلامی رسول میں موت کا نعرہ تو قبول کریں لیکن حضور پر درود نہ پڑھیں۔ نہیں، انشاءاللہ ہم غلامی رسول میں موت کے نعرے لگانے والے حضور پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھا کریں گے، کیونکہ نور والے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کیونکہ سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک
ہر مرض سے شفا دلانے والا ہے۔ درود پاک بھولی ہوئی چیزیں یاد دلانے والا ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے روزی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا اس کا دل صاف صاف اجلا ہو جاتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے حضور اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہر عاشق رسول جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 20 بار درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، یا کم از کم 10 بار ہی پڑھنے کا درود پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اور جو حضور کے ساتھ قیامت کے دن مصافحہ کرے گا حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ہر طرف حضور کے ذکر کی محفلیں ہیں، کہیں پر حضور کے نور ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں پر حضور کے والضحیٰ والے چہرے کا ذکر ہے، کہیں پر حضور کی واللیل کی زلفوں کا ذکر ہے۔ ہر سمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بھی بیٹھ کر اپنے اس پیارے مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو نور علی نور کر رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمام کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات بنانے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرا اللہ نور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور میرے اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کے دائیں بھی نور، میرے آقا کے بائیں بھی نور، میرے آقا کے آگے بھی نور، میرے آقا کے پیچھے بھی نور، ہر سمت نور ہی نور چھا گیا۔ اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے بطن سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ دیا، اور میں نے ایسا نور دیکھا، ایسا نور چمکا کہ اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نور ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی، دشت و کوہسار و چمن ہر شے پہ چھایا نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، رسول کی آمد،
مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی نور ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر میرے نبی علیہ السلام کو نور کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو سراجا منیرا کہا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کو بھی اللہ نے سراج منیر کہا۔ سراج منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکا دے، اور میرے نبی علیہ السلام کو سراج منیر کہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورج کو بھی نور کہا، کیونکہ سورج خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ میرے نبی خود بھی چمکے، میرے نبی نے انبیاء کو بھی چمکا دیا، میرے نبی نے اپنے نور سے صحابہ کو بھی چمکا دیا۔ کیوں پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چاہنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء چمکتے رہے، تمام صحابہ چمکتے رہے، تمام تابعین چمکتے رہے، تمام اولیاء کرام چمکتے رہے۔ آدم چمکے، چمک مصطفیٰ کی، یوشع چمکے، چمک مصطفیٰ کی، یعقوب چمکے، چمک مصطفیٰ کی، اسماعیل علیہ السلام چمکے، چمک مصطفیٰ کی، ابراہیم علیہ السلام چمکے، چمک مصطفیٰ کی۔ ہر نبی چمکتا رہا، میرے نبی کی چمک سے چمکتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چمکے، چمک مصطفیٰ کی، حضرت اسرافیل چمکے، چمک مصطفیٰ کی، حضرت میکائیل چمکے، چمک مصطفیٰ کی۔ تمام انبیاء چمکتے رہے، چمک میرے نبی کی، تمام فرشتے چمکتے رہے، چمک میرے نبی کی، اور تمام صحابہ چمکے، چمک میرے نبی کی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام انبیاء چمکی، چمک میرے نبی کی، تمام صحابہ چمکے، چمک میرے نبی کی، تمام فرشتے چمکے، چمک میرے نبی کی، تمام اولیاء کرام چمکے، چمک میرے نبی کی۔ جب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں، کبھی حدیث کو پڑھتے ہیں، میرے نبی نے اپنے نور سے تمام انبیاء کو چمکا دیا، میرے نبی نے اپنے نور سے تمام صحابہ کو چمکا دیا، غوث اعظم کو چمکا دیا، فرید الدین مسعود گنج شکر کو چمکا دیا، دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چمکا دیا۔ میرے نبی جس کو چاہتے ہیں چمکا دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو چمکایا ہے، آپ کی چمک سے مشرق چمکے، آپ کی چمک سے مغرب چمکے، آپ کی چمک سے آسمان چمکے، آپ کی چمک سے زمین چمکے، آپ کی چمک سے سدرۃ المنتہا چمکے، آپ کی چمک سے تمام چمکتے رہے۔ یا رسول اللہ مجھ پر بھی کرم کر دیجئے اور مجھے بھی چمکا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے تو آپ جو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا کی چمک سے تمام انبیاء چمکتے رہے، تمام صحابہ چمکتے رہے، اولیاء کرام چمکتے رہے، تابعین چمکتے رہے، اولیاء اعظام چمکتے رہے، مجتہدین چمکتے رہے۔ آج اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جائیں اس کو چمکا دیں، جس کے سینے پہ ہاتھ رکھیں اس کے سینے کو نور علی نور کر دیں، جس کے چہرے پہ ہاتھ رکھیں اس کے چہرے کو نورانی کر دیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ہم بھی تو عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کافر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ کا والضحیٰ کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ ہم تو آپ کے امتی ہیں یا رسول اللہ، ہمارا یہ دل ہے، اس دل کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، اس دل کی بات کو کوئی جان نہیں سکتا، لیکن ہم نے قرآن سے یہ سن رکھا ہے کہ آپ ہمارے دلوں کی بات کو جانتے ہیں، ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بیماریوں میں گرے ہیں، ہم پریشانیوں میں گرے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا یہ دل گناہوں سے گندا ہو چکا ہے، اس دل کو بھی اپنے نور سے چمکا دیجئے۔
کیونکہ میرے نبی نور ہیں اور نور نے سب کو چمکا دیا. وہ نبی چاہیں تو ہمارے دل کو اجالا کر دیں, ہمارے دل کو روشن کر دیں, ہمارے دل کو ستارے جیسا فرما دیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے نبی علیہ السلام کو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. یہاں پر میرے نبی کو اللہ نے نور ارشاد فرمایا. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. یہاں بھی میرے نبی کو اللہ نے نور فرمایا. آگے ارشاد فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. نجم ثاقب سے مراد میرے نبی کا نور ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والضحى واللیل اذا سجا. میرا نبی جس انداز میں چلتا ہے اللہ اس کی قسم کو یاد فرماتا ہے. میرے نبی مکہ میں چلتے ہیں, اللہ مکہ کی قسم کو یاد فرما کے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میرے نبی جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اللہ اس کی قسم کو یاد فرماتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو اللہ میرے محبوب کے چہرے کی قسم کو یاد فرماتا ہے. فرماتا ہے والضحى واللیل اذا سجا. میرے نبی کی زلفوں کو کہتا ہے, میرے نبی کی زلفوں کا اللہ ذکر کرتا ہے. اور میرے نبی جو گفتگو فرماتے ہیں اللہ وہ بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وقیلہ یا ربی. میرے نبی کی ہر ادا کو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا. میرے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے نبی نور ہیں. میرے نبی ظاہری بھی نور ہیں, میرے نبی باطنی بھی نور ہیں. اور جس کو میرے نبی ہاتھ لگا دیں اس کو بھی نور والا بنا دیتے ہیں. حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فراخ تھا, آپ کے دانت روشن تھے. میرے آقا جب مسکراتے تو اس جگہ کو نور علی نور فرما دیتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک اندھیری رات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی میں ماہ طیبہ کے نور کو دیکھتا, کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا. پھر میں نے فیصلہ یہ کیا میرے آقا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت جابر بن سمرہ کا یہ کہنا کہ میرے نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں یہ بالکل برحق ہے. کیوں کہ چاند کے اندر عیب ہے, چاند کے اندر دھبا ہے اور دھبا عیب ہوتا ہے, اور میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی چاند سے خوبصورت اس لیے بھی ہیں کہ چاند صرف چند راتوں کے اندر چمکتا ہے, میرا نبی ہر رات کو چمکتا ہے. اور کہتے ہیں میرا نبی چاند سے زیادہ اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ چاند صرف رات میں چمکتا ہے, میرا نبی رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے. اور چاند کبھی گھٹتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, کبھی گھٹتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, اور پھر کبھی کبھی چاند چوبن پہ آتا ہے, اپنی روشنی بکھیرتا ہے. لیکن میرے نبی کا نور کبھی گھٹتا نہیں, میرے نبی کا نور ہر لہنہ ہر لہجہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کیونکہ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے, آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام, تو زمین کا نور ہے تو آسماں کا نور ہے.
ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے حضور کے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا گفتگو کیسے کرتے تھے، میرے آقا کا والضحیٰ والا چہرہ یہ کیسا تھا؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے صرف اتنا کہا، اے میرے پوتے، تو اگر میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا تو تمہیں یوں لگتا جیسے سورج چڑھ رہا ہو، کیونکہ میرا نبی نور ہے، میرے نبی کے نور سے یہ چاند ستارے اور سیارے چمکتے ہیں۔ میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے نور بنایا۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو نور ہیں، آپ کے مبارک چہرے سے نور برستا ہے، آپ مسکراتے ہیں تو در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں، مجھے بھی اپنے نور سے کچھ حصہ دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر، میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور میں جب بھی اندھیری جگہ پر چلا جاتا وہ اندھیری جگہ نور علی نور ہو جاتی، کیونکہ میرے نبی نور ہیں، خود نور ہیں، اور جس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو بھی نور علی نور بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ دو صحابہ کرام رات گئے تک عشاء کے بعد حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور جانے کے لیے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب کافی رات ہو گئی ہے، ہم اپنے گھروں میں کیسے پہنچیں گے؟ اب راتیں بھی چودھویں کی راتیں نہیں ہیں، چاند اپنے جوبن پر نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر کیسے پہنچیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک چھڑی دے دی اور ارشاد فرمایا، اس چھڑی کو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے اتنی روشن ہو جائے گی، 10 آدمی تمہارے آگے چل سکیں گے، 10 آدمی پیچھے چل سکیں گے۔ وہ صحابی اس چھڑی کو لے کر جیسے ہی حضور کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ چھڑی یوں روشن ہو جاتی ہے جیسے ٹیوب لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی چلتے رہے، اس سے لائٹ ملتی رہی، اس سے روشنی ملتی رہی، وہ چلتے رہے۔ جب ان کی گلیاں جدا ہونے لگیں، دوسرے صحابی نے اپنی چھڑی کو اس چھڑی سے لگایا، ان کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، کیونکہ یہ میرے نبی کا نور تھا۔ میرے نبی نے جس کو ہاتھ لگا دیا اس کو بھی نور فرما دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائذ بن سعید جسری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعائے برکت فرمائیے کہ اللہ میرے چہرے کو نور فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، 90 سال کی عمر میں بھی ان کا چہرہ جوانوں کی طرح چمکتا رہا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا نور ہے، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سب جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ تو پھر ہم آقا علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، تو ہمیں حضور کی آمد کے سلسلے میں حضور کی آمد کا استقبال یوں کرنا چاہیے، اور نعرے لگا کر استقبال کرتے ہوئے کہنا چاہیے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضور علیہ السلام کی پھپھو حضرت صفیہ بن عبد المطلب فرماتی ہیں، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو میں حضور علیہ السلام کے مبارک گھر کے اندر حاضر تھی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کے اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ دیا اور زبان سے بصفی فرمایا، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے نہلانا چاہا تو غیب سے یہ آواز آئی، اے صفیہ
اپنے آپ کو زحمت مت دو، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو تمام چوپایوں نے، جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی۔ مشرق والوں نے مغرب والوں کو، مغرب والوں نے مشرق والوں کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی، اور فصیح انداز کے اندر یہ کہنے لگے، آج اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ نور بن کے تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو چمکا دیا، آپ نے انبیاء کو چمکا دیا، اولیاء کرام کو چمکا دیا۔ اگر ہم بھی ان سے چمک کی بھیک مانگیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل کو چمکا دیجئے، ہمیں چمکا دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کفر و بربریت کا اندھیرا تھا، جب میرے نبی تشریف لائے تو آپ نے اپنے نور سے غیر مسلموں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ اور ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پر بھی کرم فرما دیجئے، تو وہ انشاءاللہ ہم پر بھی کرم فرمائیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ہمارے گھر بار میں برکت ہو جائے گی، ہمارے عبادت میں دل لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آقا جب ہم سے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ تو میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بشرو ولا تنفرو، خوشیاں بانٹو اور نفرتوں کو ختم کر دو۔ آج ہم آپس میں میلاد منانے والے ہی آپس میں لڑتے ہیں، جگڑتے ہیں، نا اتفاقیاں کرتے ہیں کہ میں نے محفل بڑی کر لی، میرے پاس زیادہ گیدرنگ ہے، میرے پاس زیادہ احباب ہیں۔ نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہماری کیفیت کو، ہمارے جو حضور علیہ السلام سے محبت ہے وہ حضور جانتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے میلاد نہیں کرنا، دنیا کو دکھاوے کے لیے اپنے دوستوں کو نہیں بلانا، بلکہ میلاد اس لیے کرنا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب آقا راضی ہو گئے تو ساری کائنات ہم سے خود بخود راضی ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری وہ انتظامیہ، وہ نوجوان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اگرچہ یہ عمر میں بھلے چھوٹے سہی، لیکن یہ کام صحابہ والا کر گئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، اور یہ وہ میلاد منانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور میلاد پڑھنا میرے اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے نبی جب آئیں گے تو آپ نے ان لوگوں پر ایمان لانا ہے۔ تو سب سے پہلے میلاد منانے والا اللہ، اور حاضرین اس میں انبیاء کرام تھے۔ آج آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور میلاد کے اندر شریک ہیں، تو آپ کا شریک ہونا انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ اس محفل کے اندر آپ کا شریک ہونا یہ قبول فرمائے۔ آپ اس طرح کی محافل کے اندر آتے جاتے رہا کریں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چوما کریں، کیونکہ والدین ہماری دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ آج جب بیٹے کو جب بولنا کچھ آ جاتا ہے، بیٹی کو کچھ بولنا آ جاتا ہے، تو ماں باپ کے آگے لوگ زبان چلاتے ہیں، ارے ماں تجھے کیا پتا، ارے باپ تجھے کیا پتا، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے۔ نہیں، انہی والدین نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ آج جو ہمیں بولنا آیا ہے یہ والدین ہی کی بدولت ہے۔ ہم نے ان کی دستبوسی کرنی ہے، ان کے کہنے ماننے ہیں، اور نمازیں پڑھ کے اپنے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے دعا ہے کہ ہمارا اس محفل میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمایا کریں، جو ہر جمعرات کو بنگاہیات کے فیضان مدینہ میں مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔